نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ہفتہ وار درس تصوف کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہم حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم بن منصور رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ آپ خراسان کے علاقے ضلع بلخ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، یعنی جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی وہاں عیش و عشرت تھا، نوکر چاکر تھے، محل میں جو ہے وہ آپ پلے بڑھے، وہیں زندگی بسر کی، اور آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ جوانی کے عالم میں ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے اور آپ خرگوش کا شکار کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم بن ادھم، تمہیں کیا اس لیے پیدا کیا گیا ہے، یا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو؟ یہ غیب سے آواز آنی تھی کہ دل کی دنیا پلٹ گئی۔ وہ ایسے دن کی دنیا بدلی کہ آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کے چرواہے کے پاس چلے گئے۔ ظاہری بات امیر زادہ تھے، اور اس چرواہے کے پاس جا کے اپنا لباس اسے پہنا دیا، اور جو اس نے اونی جبہ پہنا ہوا تھا وہ خود پہن لیا، اور یہ پہن کر پھر آپ جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔ گویا آپ نے عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ بادشاہوں کے بیٹے تھے، آسائش کی زندگی کو چھوڑ دیا اور جنگلوں کی طرف نکل پڑے، اور پھر آپ سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں گئے اور وہاں جا کے علم کی پیاس بجھائی۔ توبہ کے بعد آپ علم کی طرف راغب ہوئے، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے علم کی پیاس بجھائی۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے عظیم فقیہ اور محدث ہیں، اور پھر اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض کی صحبت کو بھی اختیار کیا، اور حضرت فضیل بن عیاض بھی عظیم صوفی محدث اور فقیہ ہیں، اور وہاں جا کے جہاں صحبت اختیار کی وہیں پہ جا کے آپ نے علم کو بھی حاصل کیا۔ آج ہمارے ہاں جو تصورات ہیں وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف اولیاء کرام کے خلاف کھلم کھلا جو ہے وہ زبان درازی کی جاتی ہے، کرامات کا انکار کیا جاتا ہے، ان کی طرف منسوب عبارات کے تحت ان بزرگان دین کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔ ایک طرف یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور دوسری طرف تصوف، احسان یا ولایت کا مرتبہ اتنا سہل اور آسان بنا دیا گیا کہ بس صرف بورڈ بنا دیے گئے، نہ علم، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ حدیث کا، نہ فقہ کا، نہ تفسیر کا، نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا، اور ولایت کے اعلیٰ درجے جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں۔ یعنی ہم اس قدر جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں تو جب وہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے بعد علم کی طرف راغب ہوتے ہیں،
علماء کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے علم لیتے ہیں، قرآن و سنت کو سیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنہ اور آزمائش سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی آپ بہت بڑے صاحب تقوی اور بڑی شان کے مالک تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنا کھانا یعنی جو رزق تلاش کرتے ہو اس پہ خاص توجہ دیا کرو، آیا یہ حلال ہے یا کہ نہیں۔ جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے اس پہ توجہ دو کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ اس پہ اگر تم توجہ دے دیتے ہو تو تم اگر روزے نہیں رکھتے یا رات کو شب داری نہیں کرتے، یعنی رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو تب بھی جو ہے وہ تمہاری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ کون سا جا رہا ہے وہ حلال جا رہا ہے، بس اس طرف توجہ دو۔ اب اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ اگر حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے اس کی خبر نہ ہو، اور رات شب داری بھی کرتے رہیں، کثرت سے نوافل بھی ہوں اور روزے بھی کثرت سے رکھے جائیں، تو پھر بندہ احسان کے راستے پہ نہیں چلتا، وہ صاحب تقوی نہیں ہو سکتا۔ صاحب تقوی کب ہوگا؟ جب لقمہ اس کے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ حلال ہو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، اور آپ نے یہ طواف کے دوران یہ ایک شخص کو جو ہے وہ نصیحت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سن لو، تم صالحین کا درجہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک 6 گھاٹیوں کو عبور نہ کر لو۔ آسائش کا دروازہ بند کر کے سختی کا دروازہ کھولو، عزت کا دروازہ بند کر کے ذلت یعنی عاجزی اور تواضع کا دروازہ کھولو، آرام کا دروازہ بند کر کے محنت و مشقت کا دروازہ کھولو، نیند کا دروازہ بند کر کے شب داری رات کو اٹھنے کا دروازہ کھولو، مالداری کا دروازہ بند کر کے فقر کا دروازہ کھولو، اور امید کا دروازہ بند کر کے موت کی تیاری کا دروازہ کھولو۔ یہ 6 گھاٹیاں تم جب عبور کر لو گے تو پھر جا کے تم صالح کا درجہ حاصل کرو گے۔ یہ ولایت کا نہیں فرمایا آپ نے، یہ یاد رکھ لیں، یعنی نیک اور صالح ہونے کا درجہ جو ہے وہ یہ 6 گھاٹیاں عبور کر کے تم حاصل کرو گے، کیونکہ ولایت کا درجہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، بغیر قرآن و سنت کے نہیں ہو سکتا۔ مسند ارشاد پہ اس وقت تک کوئی شخص نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہ ہو۔ نیک اور صالح ہونا الگ بات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نیک اور صالح ہونے کے لیے یہ 6 گھاٹیاں ہیں، اس کے بعد ولایت کا درجہ آتا ہے۔ کیا آج یہ 6 گھاٹیاں جو ہے وہ عبور کی جاتی ہیں کہ بندہ اپنی زندگی میں آسائش کا، راحت کا، آسائش کا دروازہ بند کر کے سختی کا کھول لے؟ ہر شخص عزت کی تلاش میں رہتا ہے، عزت کا دروازہ بند کر کے عاجزی اور انکساری اور تواضع کا دروازہ کھول لے؟ آرام کا دروازہ بند کر کے محنت و مشقت کی طرف آ جائے، نیند کا دروازہ بند کر کے شب داری کی طرف آئے، رات اس کی جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدوں میں گزرے، اللہ کو مناتے ہوئے گزرے۔ اور مالداری، ہر شخص جو ہے وہ اس وقت مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کس طرح مال آئے گا؟ مالداری کا دروازہ بند کر کے فقر کا دروازہ کھول لے، اور امید کا دروازہ بند کر کے موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے۔ جب بندہ موت کی تیاری کا دروازہ کھول لیتا ہے تو پھر کسی سے زیادتی نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ دروازے جب کھلیں گے تو صالحیت کا جو ہے وہ دروازہ اس کے لیے کھلے گا، اور وہ پھر جو ہے وہ صالح کا درجہ پا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کرام کی زندگیوں کو
سن کر اور جو آپ کے فرامین ہیں ان کو سن کر اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔